شریعت کے مطابق محرم اور غیر محرم کے کافی زیادہ جو ہے وہ سخت قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ لو جی محرم جو ہے وہی صرف محرم دیکھ سکتا ہے، خاتون محرم کو دیکھ سکتی ہے، اور جو شخص ہے وہ بھی اپنی خاتون کو دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ پردے کا بڑا ظاہر سی بات ہے حکم دیا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی مختلف آفیسز میں انڈسٹری کے اندر لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو کیا وہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے روزے کی روح پر؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں خواتین جو ہیں النساء حبائل الشیطان، یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ اگر کسی بندے کو شیطان آسانی کے ساتھ قابو کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت کو سامنے لاتا ہے۔ پردے کا حکم بھی اسی لیے ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، بالکل جب یہ کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو اس کا عکس لے آتی ہیں۔ بالکل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بات کہی تھی نا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام والی جگہ پہ بیٹھ کے یا کسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ بن سوری ہوئی عورت کے سامنے گھنٹوں گفتگو کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور پھر اسے کچھ نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں، وہ حکیم کے پاس ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ کے پاس آپ گھی رکھیں اور وہ پگھلے نہیں۔ پردے کا حکم اسی وجہ سے ہے۔ آفسز میں اگر خواتین کام کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مجبوری ہے نا، کام کیا جا سکتا ہے، کام سے انکاری نہیں ہے، اچھا یہاں منع پر نہیں ہے۔ لوگ مفتی صاحب اسی چیز کے اندر ہی میں ساتھ ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی ایک ہے ہمارا مذہب اور ایک ہے ہمارا معاشرہ۔ مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے اب ایک لڑکی ہے وہ میک اوور کرتی ہے یا اس کی ڈریسنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن ڈیورنگ رمضان بھی وہ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور وہ آفس میں کام بھی کر رہی ہے، کولیگ سے مل بھی رہی ہے اور ہاتھ بھی ملائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ جی دیکھیں، ایک ہے مذہب، ایک ہے معاشرہ، ہاں ٹھیک ہے، ان میں دیکھنا ہے ہم نے کہ کس بات کو ہم نے لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا سنت طریقہ ہے اور دوسری طرف معاشرہ ہے، ایسی ہے۔ ہم نے معاشرے کو چھوڑنا ہے اور آپ کے طریقوں کو لینا ہے۔ ایک طرف آپ کی ذات آئے، دوسری طرف ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے آئیں، تو ہم نے ایک دفعہ ان کو پیچھے کرنا ہے، سنت کو لینا ہے۔ کیا مطلب کہ ان کے کہنے پہ ہم نے کوئی ایسا کام یا ایسی بات نہیں کرنی جو خلاف سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اسلام قبول کیا، اور سردار لوگ جو ہیں یہ تہمت باندھتے ہیں تو ان کا تہمت جو ہے زمین کے ساتھ گھستا ہے، لگتا ہے، یہ سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور اسلام میں کیا ہے کہ تہمت اپنی شلوار جو ہے یہ ٹخنے سے اوپر رکھے مرد کے لیے یہ حرام ہے کہ اپنے تہمت یا اپنی شلوار کے پانچے سے اپنے ٹخنے کو چھپائے۔ عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے، مرد کے لیے اس کو ننگا کرنا ضروری ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ نے اپنا تہمت ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ تو قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ عثمان تو سردار آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس تہمت کو نیچے کر۔ تو آپ نے فرمایا سرداری گئی، سنت طریقہ ہے، میرے محبوب کی سنت ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے تو سنت پہ عمل کرنا ہے، میں اپنی تہمت جو ہے اس کو ٹخنے سے اوپر رکھوں گا۔ صحابہ کی دعوت ہوئی بادشاہ کے دربار میں، کیسر و کسریٰ کے، تو صحابی کھانا کھا رہے تھے، تو لقمہ جو ہے کھانے کا کچھ حصہ، کوئی لقمہ جو بھی چیز تھی وہ نیچے گری، صحابی نیچے ہوئے اس کو اٹھانے کے لیے، ساتھ والے نے کونی ماری کہ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے کہ محمد کے ماننے والے اس حد تک گئے ہوئے ہیں کہ نیچے سے تو غصے سے لال پیلے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہیں گے، میں نے تو محبوب کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز کھانے کی نیچے گر جائے تو اسے اٹھاؤ، صاف کر کے اس کو کھا لو۔ صاف مطلب اس حد تک کہ ٹیبل پہ اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو اسے اٹھا لیا جائے کہ یہاں پہ کوئی گندگی نہیں ہے۔ صاف کسی چیز پہ اگر کوئی کھانے کی چیز گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ گندگی کی جگہ پہ گر جائے تو وہاں سے اٹھانا چاہیے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک طرف مذہب ہے اور دوسری طرف معاشرہ ہے۔
معاشرہ مذہب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, ہماری نجات بھی اسلام کو فالو کرنے میں ہے. کام کرنا یہ کوئی معیوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپس میں ضرورت کی بات کرنا بھی کوئی معیوب نہیں ہے. ہاں, بے پردہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے اور فضول کی باتیں کرتے رہنا یہ معنی رکھتا ہے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانا, یہ تو چھوڑ ہی دے بات, بہت سخت گناہ ہے, بڑی سخت وعید ہے. اور روزے کے دوران اگر ہاتھ ملایا جاتا ہے تو پھر جرم ہے, گناہ ہے. اور پھر ایک اور بات چلتی ہے کہ ہمارے نوجوان روزہ رکھ کے اپنی دوستوں کے ساتھ, اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنی منگیتروں کے ساتھ سارا دن فون پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ٹائم گزار رہے ہیں, روزے کا وقت گزار رہے ہیں. میرے ان بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. روزے کی روح ہی نکال رہے ہیں, ٹائم تو گزر رہا ہے. اگر وہ دونوں نکاح میں ہیں, منگیتر سے ہٹ کے, منگنی سے ہٹ کے, اگر نکاح میں ہیں تو نکاح میں بھی فون پر بات کرنا جائز نہیں ہے. نہیں, اگر نکاح میں ہے تو پھر فون پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, پاس بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے, ہاتھ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے اور گلے بھی ملا جا سکتا ہے. وہ جو میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور جو لوگ صرف فرینڈز, گرل فرینڈز یا پھر اپنے جو یعنی کہ آج کل کے دور میں کولیگز وغیرہ کے ساتھ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ بات کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف روزے کا وقت گزار رہے ہیں, کیا وہ پھر روزے کا وقت گزار رہے ہیں یا اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ وہ اپنا وقت ضائع بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی خرید رہے ہیں. بہت سارے دوستوں کے متعلق سنا ہے, بتایا گیا ہے, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے, لیکن بہتر سب سے وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی کا ازالہ کرے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون, کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے, بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ سے توبہ کر لے. بالکل. موبائل پہ لگے رہتے ہیں سارا دن, ریلز دیکھی جا رہی ہیں, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں غیر محرموں سے. کیا جی ہم روزے کا ٹائم گزار رہے ہیں؟ ہاں, اتنے بجے وقت آئے گا, سائرن بجے گا, اذان ہوگی تو ہم روزہ افطار کر لیں گے. روزے کا فائدہ ایسے نہیں ہوتا. روزے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ضرورت کے مطابق روزہ رکھ کے سو گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اٹھے ہیں, آپ نماز پڑھیں, نماز کے علاوہ آپ کا کوئی کام ہے ضروری وہ کریں, کام کے علاوہ آپ کے پاس فرصت کا جو ٹائم ہے اس میں تلاوت کریں, آپ دعا کریں, ذکر کریں. دیکھیں 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں رمضان میں. جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا. آئندہ سال اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اس میں ان 3 گھنٹوں کو بھی قیمتی بنائیں. باقی کے جو روزے رہتے ہیں ان میں 3 گھنٹوں کو انتہا درجے کا قیمتی بنانا چاہیے. نمبر 1, سحری سے پہلے کا جو گھنٹہ ہے, جی تہجد پڑھیں اور اس میں اللہ سے دعا کریں. اللہ قریب ہو کے بندے کی دعا سنتا ہے. ایسے ہی ہے. نمازیں اللہ کی پسندیدہ ہیں, لیکن اللہ کی جو محبوب ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ یار میرے کام رک جاتے ہیں, میرے کام بنتے نہیں ہیں, میں حالات کا شکار ہوں, میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں, تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے, دیکھ لے کہ کیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں, کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے.